اللہ آپ سب کو برکتیں، سلامتیاں، عزتیں عطا کرے۔ اور پھر میں کئی جگہوں پہ کہہ چکا ہوں کہ مجھ سے کہیں گنا بڑھ کر، بلکہ کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی، مسجد کا ادب بہت ہی زیادہ ہے۔ اس لیے اتنی زیادہ، ویسے بھی ہم شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل ہیں۔ لوگ تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، نظریے ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ تو نظریاتی بنے، یہاں حضرت صاحب تشریف فرما ہیں، باقی حضرات ہیں، باتیں تو سنتے رہتے ہیں۔ آج میرے ذمے لگا ہے 2-4 باتیں صرف، اور بڑی تھوڑی سی بات کرنے کا میں عادی ہوں۔ بس میں چاہتا ہوں آپ کی توجہ رہے، اور میں آیا ہوں تو تب بھی میری گزارش ہے، میں جاؤں گا تب بھی میری گزارش ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے ایک دو دوست صرف اپنا موبائل چلانے کے لیے سارا ماحول جو ہے اس کو پریشان کر دیتے ہیں۔ وہ لائیو رہیں، رستہ سارا رک جائے، کوئی حرج نہیں، وہ لائیو رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو برکت عطا کرے۔ یہ تو چیزیں ضمناً آ گئی ہیں، ورنہ تو بزرگ اس سے منع کیا کرتے ہیں۔ کوئی ایسی چیزیں نہیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ تو ضرور استعمال کریں ضرورت کے مطابق، ضرورت سے زیادہ کوئی بھی کام ہوتا ہے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ انسانی زندگی میں وقت گزارنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اتنی ضروری ہوتی ہیں کہ ان کے بغیر وقت گزرتا ہی نہیں۔ ان میں ایک اہم چیز ہے کہ انسان کا اخلاقی رویہ کیسا ہے۔ بہت زیادہ پیسے شوہر کما کے لاتا ہو، گھر بھی اس نے کشادہ بنا کے دے رکھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا ہو، اور وہ خاتون صاحب اولاد بھی ہو، گاڑی کی سہولت بھی موجود ہو، زندگی کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن اگر اس کا اخلاقی رویہ ٹھیک نہیں نا، تو کبھی اس اہلیہ سے، اس خاتون سے پوچھ کے دیکھیے گا، وہ بیچاری بڑی تکلیف میں ہوتی ہے۔ کہتی ہے کیا کروں ان پیسوں کا جب اسے بولنے کا ہی پتہ نہیں، اس کا لہجہ ہی ٹھیک نہیں، کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں۔ اسی طرح اہلیہ سارے ہی کام کرتی ہو، پردہ دار بھی ہو، نمازی بھی ہو، کام کاج بھی سارے کرتی ہو، لیکن اگر اس کا اخلاقی رویہ ٹھیک نہ ہو تو گھر بسانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف فرمائی، اور اس انداز میں تعریف فرمائی کہ امت کو پتہ چلے کہ محاسن اصل میں کیا ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں، خلق عظیم کے مالک۔ ایک ہوتا ہے انسان کسی کو تحفوں سے مائل کرے، مختلف قسم کی چیزیں دے کے کسی کو مائل کرے، تحفہ لینے دینے سے بھی محبت بڑھتی ہے، لیکن اپنے حق میں قائل کرنا کسی لالچ کے عنوان پر، یہ دوستیاں لمبی نہیں چلتی، یہ تعلقات وسعت اختیار نہیں کرتے۔ کیونکہ اگر آپ نے کسی سے لالچ کی بنیاد پر دوستی لگائی ہے تو آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جواب میں مخلص ہے؟ اگر آپ کا عنوان، آپ کا مزاج کسی لالچ کا ہے تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ شخص اخلاص کے ساتھ آپ کے ساتھ؟ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ لالچ کے ساتھ تعلقات، آپ کسی شخص کو کچھ دے کے اگر اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ دے کے تھوڑی وہ حق میں ہوگا، روز دینا پڑتا ہے۔ یہاں تو آپ 99 دفعہ کسی کو دیں، ایک دفعہ نہ دیں تو وہ کہتا ہے تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں، ہمیشہ دینا پڑتا ہے۔ اب اس مسئلے کا حل ہمیں نبی کریم نے بیان کر کے دیا۔ کریم فرمانے لگے تم دولت کے زور پر لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے، ہاں اخلاق ایک ایسی نعمت ہے، اخلاق ایک ایسی دولت ہے، تمہارا رویہ، تمہارا انداز ایک ایسی دولت ہے جس کی بنیاد پر تم لوگوں کے دلوں میں گھر کر سکتے ہو۔ اب اخلاقی رویے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ صرف میٹھا بولنا؟ وہ تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، وہ تو بعض لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، سیلز مین ہوتے ہیں، دیگر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، گاہک جیسا بھی آ جائے کڑوا بولنا ہی نہیں۔ صرف میٹھا بولنا تو اخلاق نہیں، میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، پر سچ بولنا بھی اخلاق ہے۔
تحمل، بردباری، وزاداری، حوصلہ، یہ اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا ہے اس پہ راضی ہو جانا، کسی کے پیسے دیکھ کر، مال دیکھ کر، شہرت دیکھ کر، اقتدار دیکھ کر کبھی پریشان نہ ہونا، بلکہ یہ سوچنا کہ رب کا جتنا مجھ پر کرم ہے شاید ہی کسی پر ہو۔ اپنے آپ کو ہمیشہ رب کی رضا میں راضی رکھنے والا بندہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ لیکن لاکھوں کروڑوں روپے کا مالک ہو، ہرس ہوس لالچ اس کا ختم ہی نہ ہوتا ہو، تو یہ بندہ کبھی بھی با اخلاق ہو سکتا نہیں۔ اپنے رویوں سے انسان، دیکھیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے بردباری کی انسانی وقت زندگی میں۔ کسی آدمی کا بھی مزاج دوسرے سے نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہر آدمی کو ایک ناک دی ہے، دو آنکھیں دی ہیں، دو کان دیے، لیکن چہرہ پھر بھی کسی کا دوسرے سے نہیں ملتا۔ کہیں کوئی لوگ آپ کو ملیں گے جڑواں ہیں تو ان کے چہرے ملتے ہیں، ورنہ عموماً یہ ہے کہ اگرچہ جس چہرے پر اعضاء اتنے ہیں جتنے سب کے ہیں، لیکن کسی کا چہرہ دوسرے سے، اسی طرح مزاج بھی نہیں ملتے، مزاج بھی نہیں ملتے۔ اور میرے والد صاحب کہا کرتے تھے نصیب بھی نہیں ملتے، وہ بھی اپنے اپنے ہوتے۔ تو آپ کا جب چہرہ نہیں ملتا، مزاج نہیں ملتا، لیکن گزارا تو کرنا نا لوگوں کے ساتھ۔ اگر ساری عادات آپ کو بہو کی پسند نہیں، داماد کی پسند نہیں، بھائی کی پسند نہیں، ساری عادات ملازم کی پسند نہیں، تو میرے عزیز کئی دفعہ ساری باتیں تو ماں باپ کی بھی پسند نہیں ہوتی۔ تو مزاج بردباری کا ہو، تحمل کا ہو، طبیعت میں ٹھہراؤ ہو۔ یہ انسان کی طبیعت میں بعض اوقات جلد بازی جب آتی ہے نا تو انسان پروقار نہیں رہتا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی طبیعتوں میں بہت جلدی ہوتی ہے، راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، کوئی چور دروازہ تلاش کرتے ہیں آگے جانے کا۔ آپ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے لیے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اچھے بھلے سنجیدہ لوگ ہیں، نہیں بھی شہرت ہوگی تو کیا ہو جائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ میں آپ کو کیسے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہیں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے، کئی دفعہ استغفار کرتا ہوں اس کے حضور، لیکن جب آپ بہت معروف ہو جاتے ہیں تو آپ کی تو کوئی ذاتی زندگی نہیں رہتی، کوئی نجی زندگی نہیں، آپ تو اپنی مرضی سے کہیں آ جا ہی نہیں سکتے۔ کوئی کام دنیا کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جگہ تو کیمرہ فٹ ہے۔ میں ایک جگہ پہ گیا 8-9 گھنٹے کا سفر کر کے، تو گرمی بھی بڑی شدید تھی اور کچھ لیٹ ہو گئے تو راستے میں رک بھی نہ پائے، تو ہم جب وہاں پہنچے تو وہ 5-6 کیمرے تو گاڑی پہ سیٹ ہوتے ہیں آپ کے، اور پھر گاڑی سے نکلے اور جہاں جہاں بھی گئے یہ 10 تصویریں، یہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ اس نے بھی کیمرہ پکڑا ہے، یہ اس نے بھی کیمرہ پکڑا ہے۔ آپ اپنی ٹانگ بھی سیدھی نہیں کر سکتے اگر تکلیف بھی ہو تو، کیونکہ کیمرے چل رہے ہیں۔ جب کافی دیر گزر گئی اور وہ تصویریں ہی بناتے رہے، تصویریں ہی بنتی رہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ ایک گلاس پانی کا مل سکتا ہے؟ جب ایک دوسرا نہیں مانگتا، ظاہر ہے گرمی ہے، مسافر ہوں، سفر کیا ہے، چلو پانی مل جائے، اس کے بعد پھر کیمرے چلتے رہے۔ تو پھر ایسا نہیں تھا کہ لوگ اچھے نہیں تھے، لیکن وہ کیمروں کی دوڑ میں بھول ہی گیا انہیں کہ آتے پہلے فوٹو ہوتی ہے کہ پہلے پانی ہوتا ہے، انہیں بھول گیا۔ اور جب میں نے توجہ دلائی تو پیار والے تھے، کچھ ان کی طبیعت میں احساس بھی پیدا ہوا کہ یار یہ ہم سے کیا ہو گیا، لیکن یہ چیزیں بردباری کو ختم کرتی ہیں، تحمل نہیں رہتا۔ بہت شہرت جب آپ کی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات اس وقت بھی آپ کو بعض چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ آمدام برسر مطلب مزاج بردبار ہو، اس میں حلیمی ہو، یہ اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیے، سیرت سنیے، اور ذرا چنیے کہ انداز کیا ہونا چاہیے۔ میں آج دیکھتا ہوں کہ عدم برداشت ہے نوجوانوں میں، تحمل نہیں، اور اپنے مزاج کے خلاف تو بات برداشت ہی نہیں کرتے۔ ایک دوست کہنے لگے مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، تو میں نے انہیں کہا کہ جو بات صحیح ہوتی ہے وہ تو برداشت کرنی بھی نہیں پڑتی، وہ تو ہوتی صحیح ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات کو آپ؟
مجھ سے غلط بات برداشت، تو اس کا مطلب ہے صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے؟ وہ تو برداشت کرنی نہیں پڑتی، وہ تو ہوتی ٹھیک ہے۔ برداشت آپ نے بھلا کیا کرنا ہوتا ہے جو بظاہر آپ کے مزاج کے خلاف ہو، آپ کو لگے کہ بات ٹھیک، اس کو آپ کو برداشت کر کے ٹھیک جواب دینا ہے، کہنا ہے بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں معاملہ وہ مجھ سے غلط بات۔ وہ کئی دفعہ دیہاتی ہماری مائیں باپ بھی کہہ دیتے ہیں اے ساڈا منڈا جی بڑے غصے والا ہے۔ میں کہ تھوڑے تے غصہ کردا ہے نا، تسی صحیح دے ہو، اس کو ایس ایچ او کے سامنے کھڑا کرو بھلا غصہ آتا ہے؟ یہ غصہ بڑا سیاںا ہے، یہ غریب آدمی پہ آتا ہے، کمزور پہ آتا ہے، طاقتور پہ کبھی غصہ، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بردباری پیدا کرو، مزاج تحمل ہو، یار ذرا ٹھہراؤ ہو۔ اپنے بھی پریشان ہیں کہ بات نہیں مانی جا رہی، یعنی والد بھی بے باک ہو کہ اپنی اولاد کو کوئی کام نہ بتا سکے، والدہ بھی نہ بتا سکے، اپنے قریبی لوگ بھی بے تکلف ہو کے کچھ کہہ نہ سکے، تو کیا کمایا انسان نے زندگی میں؟ سرکار تشریف فرما تھے، ایک یہودی شخص آیا اور اس نے مطالبہ کیا کہ میری رقم آپ کے ذمے ہے، دے، اور سختی سے مطالبہ کیا۔ اور داستان اس کی یہ تھی کہ خود اس نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے کہا کہ آپ بعض اوقات قرض اٹھاتے ہیں مہمان نوازی کے لیے تو مجھ سے لے لیں، تو حضرت بلال نے اس سے لے لی۔ صرف سمجھانے کے لیے، بلا مثال و بلا تشبیہ بات عرض کروں۔ پتہ ہوتا ہے میرا مخالف چڑھ جاتا ہے، وہ صرف ایک جملہ بولتے ہیں، پھر وہ اپنے کام لگ جاتے ہیں اور اس کو کئی دن وہ کام لگے ہوئے ہیں اور یہ بیچارہ اسی میں الجھا ہوا ہے۔ بھائی انہوں نے تو تجھے بھانپ لیا ہے، تیرا وقت ضائع کرا رہے ہیں، تجھے تکلیف میں ڈال رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کر رہا تھا، ایک بزرگ تھے، ان کا کوئی نام تھا، چلے کوئی نام رکھ لیں، محمد بشیر کر لیں، تو کس کر رہا تو اس نے بڑی بنا کے کی کہ ان کو اشتعال دلاؤں گا، تو حاجی صاحب بڑے سیانے بندے تھے، اس نے کہا جناب میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا پر میرا آپ سے پیار ہے۔ وہ آپ کے خلاف بڑی باتیں کر رہا تھا، وہ دانا آدمی تھے، ہنس پڑے، کہنے لگے وہ بشیر نا دے کئی بندے نے، وہ پتہ نہیں کدی گل پہ کردا سی، ایک کو میرا کلے دا نا ہے، پتہ نہیں کس کی بات کر رہا تھا۔ ہاں میں کوئی پریشان نہیں ہوں، ویسے ہی تجھے غلط فہمی ہو گئی، لو اتنی بات ختم ہو گئی۔ ضرورت کیا ہے؟ ہر شخص وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی جہالت کا جواب ہے ان کو سلام کیا جائے، ہر آدمی سے بحث نہیں ہو سکتی۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے میری کبھی علماء سے بحث ہوئی، انہوں نے فروعی مسئلے میں اپنی رائے دی، میں نے اپنی رائے دی، فرماتے ہیں کبھی اس عالم کی بات غالب آئی، کبھی میری آئی، کبھی میں جیت گیا، کبھی وہ عالم جیت گئے جب علماء سے بحث ہوئی، لیکن فرماتے ہیں میری جب بھی جاہلوں سے بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے ہیں، میں جاہلوں سے کبھی جیت سکا، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات، جاہلوں سے میں جیت سکا، جو بندہ ہی جاہل ہے اس کے سامنے آپ دلیل کیا دیں گے جب وہ جاہل ہے بیچارہ؟ تو سمجھ لیں اس بات کو۔ اس نے آ کے حضور سے سختی سے مطالبہ کیا، کریم نے فرمایا ابھی تو وقت ہے، اس نے اور سختی کی۔ یہ کمال ہوتا ہے انسانی زندگی میں۔ اللہ کے حبیب مسکرائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تلوار نکال لی، حضور فرمانے لگے عمر کیوں جلدی کرتا ہے؟ انہوں نے رقم لینی ہے، وہ مطالبہ کر سکتے ہیں، تو انہیں کہہ ذرا نرمی سے مطالبہ کرے اور مجھے کہہ کہ وقت پہ دے دے۔ پھر فرمایا ساتھ لے جائیں، جناب عمر سے کہا فلاں جگہ کھجوریں پڑی ہیں، جتنے پیسے ہم نے ان کے دینے ہیں وہ انہیں دے دیں، اور فرمایا یہ جو تم نے تلوار نکالی ہے نا، انہیں ڈرایا ہے، اس کے بدلے تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دیجیے، تھوڑی زیادہ کھجوریں بھی دے۔ میں نے پیسے دیے، اب میں جب دے رہا تھا
पैसों के एवज़ खजूरें और थोड़ी ज़्यादा दे रहा था, तो वो यहूदी मुझसे बात करने लगे, कहने लगे उमर बात तो सुन। तो मुझे तो गुस्सा था, मैं तवज्जो ही नहीं कर रहा था। उन्होंने जब मुझे करीब करना चाहा तो मैं नहीं हो रहा था। फरमाते हैं वो मुझसे कहने लगे उमर यार नाराज ना हो, मेरी तरफ तवज्जो कर। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मैं आम आदमी नहीं हूँ, तौरात का जानने वाला। किताब में आखिरी नबी अलैहिस्सलाम की जितनी निशानियां पड़ी थी सारी हुजूर में पाई जाती है। और उन निशानियों में एक निशानी ये थी कि जैसे जैसे कोई उनके साथ जहालत करेगा उनका हिल्म बढ़ता जाएगा, बुर्दबारी में इजाफा होगा, उनका हौसला बढ़ता जाएगा। मैंने जानबूझ के उधार दिया था, मैंने जानबूझकर पहले मुतालबा किया था, और मैंने सख्त बात भी माज़अल्लाह जानबूझ के की थी। लेकिन उमर आज वो निशानी भी पूरी हो गई। इतना हौसला मैंने समुद्रों में भी नहीं देखा जितना मदीने वाले महबूब को नसीब। लिहाजा मेहरबानी करें मुझे साथ ले जाएं, मुझे माफ़ी भी लेके दे दें और महबूब करीम का कलमा पढ़वा के मुझे मुसलमान भी करा दें। थोड़ी सी बुर्दबारी, वज़ाधारी, तबीयत में ठहराव। और ये जो लोग बेचारे बहुत बेहौसला होते हैं ना, ये कुव्वत फैसला से महरूम हो जाते हैं। हर रोज़ पछताते हैं, हर रोज़ शर्मिंदगी महसूस करते हैं, इसलिए कि हर फैसला ही जल्दबाजी में करते हैं। हर काम के अंदर ही बाज़-औक़ात कमज़ोरी रह जाती है चूँकि बुर्दबार नहीं होती। हर रोज़ इन्हें अपनी बातों की वजाहत देना पड़ती है। कोशिश करें ज़िंदगी में बुर्दबारी अपनाएं, तहम्मुल हो, ठहराओ, ज़रा सुने। मैं कई दफ़ा मोहब्बत के साथ कहता हूँ कि मियाँ बीवी की लड़ाई में ज़्यादा गलती मियाँ साहब की होती है। ना घूरें आप मुझे, मैंने ठीक कहा है, आप ज़्यादा घूर रहे हैं, इससे कम घूर लें, गुजारा हो जाएगा। वो इसलिए कि सबका मानना है ना कि औरत बेचारी की अकल कमज़ोर है, तो मियाँ साहब की तो पूरी है ना। तो घर के मसले इन्होंने सुलझाने थे, ये तो बराबरी पे उतर आए बहस करने पर। ये तो हर बात में कहते हैं मैं जीत के छोड़ूंगा। तो भाई अब तो फिर तुझे ही कहना पड़ेगा कि गलती तेरी है, क्योंकि तू अगर अक्लमंद ज़्यादा है तो तुझे बुर्दबार भी ज़्यादा होना चाहिए था, तहम्मुल मिजाज भी ज़्यादा होने चाहिए था, तेरी तबीयत के अंदर ठहराव भी। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे एक बुज़ुर्ग थे, तो एक दफ़ा उनके कोई जानने वाले उनके पास से गुज़रे, तो हज़रत साइकिल पे थे। उस बंदे को देख के हज़रत साइकिल से उतर गए, सलाम ली, लेकिन उसने ना जाते जाते कहा वालेकुम सलाम और गुज़र गए। मेरा ख्याल है मेरे साथ कोई ऐसा करता तो मैं 2 हफ्ते उसका तकब्बुर बयान करता। माज़अल्लाह बड़ा गुरूर है जी, तमीज़ ही कोई नहीं, मैं रुका हूँ, मिला ही नहीं। फिर अल्लाह वालों की सोचें और होती हैं। तो बंदे ने सलाम का जवाब सही तरीके से नहीं दिया, गुज़र गया। तो तशरीफ़ लाए क्लास में, तो आके फरमाने लगे यार उनके लिए दुआ करना, आज मुझे कोई परेशान से लगे। बंदा बड़ा सियाना है, आज लगा है कोई तकलीफ़ थी, किसी ज़हनी परेशानी का शिकार थे। वरना इस तरह का शख्स सारे हाथ उठा के दुआ करो, अगर उनको कोई परेशानी है तो अल्लाह उन्हें सुकून अता कर दे। हमने पूछा क्या हुआ, तो फरमाने लगे मैं तो उतरा हूँ उनसे मिलने को, लेकिन वो वालेकुम कह के तेज़ी से गुज़र गए हैं, तो कोई ख़ास तकलीफ़ में होंगे, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कोई तकलीफ़ महसूस होती है, इसलिए ऐसा हुआ है। कुर्बान जाएं, अल्लाह के बंदों की सोचें इस तरह की होती हैं। और हमारे यहाँ गुमान फौरी तौर पर गुमान गुमराही की तरफ लौटता है, बदगुमानियाँ उरूज पकड़ लेती, बुर्दबारी, ठहराव। एक फतवा हमारे यहाँ दिया जाता है बेटी के हक़ में माँ बाप की तरफ से, और एक फतवा दिया जाता है बहू के हक़ में। बेटी के ससुराल से शिकायत आ जाए ना, इसे तो कोई काम करना ही नहीं आता, तो फिर माँ बाप फतवा देते हैं, मशवरा देते हैं, कहते हैं अभी बच्ची है, सीखते सीखते ये बेटी के हक़ में। और अगर बहू की शिकायत आए ना काम करना नहीं आता,
تو پھر یہ والا کلیہ یہاں استعمال نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں اماں نے سکھا کے نہیں بھیجا۔ سکھا کے بھیجنا چاہیے۔ آپ کے مزاج میں جو حوصلے بیٹی کے لیے وہی حوصلے بہو کے لیے کیوں نہیں؟ جو آپ کے دل کے اندر درد اپنی اولاد کے لیے وہ باقیوں کے لیے کیوں نہیں؟ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے، یہ اس کا اعزاز ہے۔ تو بردباری پیدا کریں، اور وہ بھی چند لوگوں کے لیے نہیں، حضور کی امت کے لیے۔ اور اسی بردباری کا اگلا نتیجہ یہ ہوگا کہ غصہ ختم ہوگا۔ میں آپ سے عرض کروں، اگر علماء سے لوگ 100 مسئلہ پوچھتے ہیں نا روز، تو ہو سکتا ہے 95 طلاق کے مسئلے ہوں۔ اتنی بڑی ریشو ہو گئی ہے طلاق۔ وجہ کیا ہے؟ بردباری نہیں، غصہ ہے، اور شدید غصہ ہے۔ غصہ اچھا ہے، غصہ بری چیز نہیں، لیکن غصہ آنا چاہیے جب اللہ کی حدیں توڑی جائیں، شریعت کی مخالفت۔ یہ تو غصہ محمود ہے، لیکن ہمیں غصہ آتا ہے جب کوئی ہماری ذاتی مخالفت کرتا ہے۔ حدود اللہ کے معاملے میں ہم غصہ نہیں کرتے۔ عزیز دوستو، یاد رکھنا، غصہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اسے پہلوان جانتا ہوں جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر۔ اسے حضور نے پہلوان کہا۔ اسے شدید غصہ آیا، اشتعال دلایا گیا، سخت لہجہ ہو سکتا تھا، سب اسے آتا ہے، لیکن رب کی رضا کے لیے کنٹرول کر گیا۔ یہاں تو نہ اساتذہ کو لوگ معافی دیتے ہیں، نہ بزرگوں کو دیتے ہیں، نہ والدین کو دیتے ہیں۔ کیوں جی؟ بعد میں کہتے ہیں مجھے غصہ تھا۔ وہ خدا کے بندے، یہی تو مقام میں جگہ تھی، مقام تھا جہاں امتحان تھا تھوڑا سا۔ تو بردباری، غصے سے دوری۔ اور تیسری بات، اپنی زندگی حکمت کے ساتھ گزاریں۔ دانائی حسن ہے دین کا۔ نبی پاک نے صرف قرآن نہیں سکھایا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور نے کتاب بھی سکھائی ہے اور ساتھ حکمت بھی سکھائی۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، یہ حکمت اور دانائی یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے وہیں سے لے لو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا میرے جو تجربے ہیں نا، میں نے ان کی قیمت چکائی ہے، محنت کی ہے، جد و جہد کے بعد تجربے سیکھیں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ ماشاءاللہ، آج میں نے دوستوں کا مجاہدہ آزمایا ہے، تقریباً 18 منٹ بغیر موبائل کے نکالے ہیں کچھ دوستوں۔ یہ میں نے آج مجاہدہ دیکھا ہے۔ چلیں، اتنا تو حوصلہ پیدا ہو ہی گیا اللہ کے فضل۔ 18-17 منٹ تقریباً میرے سامنے کھڑی ہے، اتنی دیر کچھ دوستوں کے موبائل رہے۔ چلیں انشاءاللہ تعالی امید لگ گئی ہے آپ کے یہ 30 بھی ہو ہی جائیں گے کسی دن انشاءاللہ۔ اتنی کو دیر نکلتی ہے ہماری موبائل کے۔ اللہ سلامتی عطا کرے۔ آپ بس بات بھی سمیٹنے لگا ہوں، آپ غور فرمائیے گا۔ حکمت، دانائی، حضرت لقمان فرماتے ہیں ہمارے پاس جو دانائی ہے ہم نے اس کی قیمت چکائی ہے، اور فرماتے ہیں تمہیں کہہ رہے ہیں کہ بغیر قیمت کے دانائی لے لو، تمہیں قیمت نہ چکانی پڑے، تم ویسے لے لو دانائی۔ اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے، بالخصوص سرکار دو عالم علیہ السلام کے ارشادات سے حکمت سیکھیں۔ حضور دانائی کی بات کرتے اور تدبر کی بات کرتے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا جھنڈا تھا فتح مکہ کے موقع پر، تو ایک ایسا وقت آ گیا، ماحول ایسا بن گیا کہ ان سے جھنڈا واپس لینا پڑا۔ یہ لفظ بولا جاتا ہے علم بردار۔ تو غزوات کے اندر، جنگوں کے اندر کسی کے ہاتھ میں، جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا، جو علم بردار ہوتا تھا، ایک اہم پوسٹ پر ہوتا تھا، آگے چلتا۔ اور یہ اتنا اہم کام تھا کہ جنگ موتا کے موقع پر سرکار نے نصیحت فرمائی تھی، اگر فلاں شہید ہو جائے تو جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں، فلاں شہید ہو جائے تو فلاں کیا۔ یہ اہم کام تھا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جھنڈا تھا۔ اب کچھ حالات ایسے بن گئے کہ تقاضا حکمت کا یہ تھا کہ جھنڈا ان سے لیا جائے، مطالبہ ہو رہا ہے، لیکن خدمات بڑی ہیں، عظمت بڑی ہے، شان بڑی۔
بہت بڑے آدمی اور کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ ضرور ان سے لیا جائے، پر حکمت کا تقاضا ہے کہ لے لیا جائے۔ اب کیا کیا جائے، کیسے